علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین حضرات اور لائق صد احترام اساتذہ اکرام، میری تقریر کا موضوع روز روشن کی طرح واضح ہے کہ توحید کی اہمیت، فضیلت اور اس کی برکات۔ حضرات، توحید اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ توحید کی اہمیت اسلام میں اس قدر ہے کہ جس طرح ایک عمارت کے اندر اس کی بنیادوں کی اہمیت ہوتی ہے، اگر کسی عمارت کی بنیادیں مضبوط ہوں تو وہ عمارت قائم بھی رہتی ہے اور حوادث کا مقابلہ بھی کرتی ہے، لیکن اگر اس کی بنیادیں مضبوط نہ ہو، اس کی بنیادوں کے اندر خلل ہو تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی توحید مضبوط نہ ہو، اس کی توحید کے اندر خلل ہو تو وہ بڑے بڑے اعمال لے کر آ جائے، حج اور زکوٰۃ والے اعمال لے کر آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہباء منصورہ بنا کر اڑا دیں گے۔ حضرات، توحید کی اہمیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کو بھی بھیجا، ان کا سب سے پہلی ان کی دعوت یہ تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی سب سے پہلی دعوت توحید تھی۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کے اندر کسی لچک کو برداشت نہ کیا، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا ما شاء اللہ وشئت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اس کے اندر لچک کو پیدا کرنا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی لچک کو برداشت نہیں کیا۔ حضرات، آگے چلیے، اسی طرح صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے۔ صحابہ اکرام فروعی مسائل کے اندر تو اختلاف ان سے ملتا ہے، لیکن توحید کی اہمیت تھی کہ انہوں نے عقیدہ توحید کے اندر اور احکام توحید کے اندر کوئی اختلاف نہ کیا اور ان سے آج تک کوئی اختلاف نقل نہیں۔ حضرات، اسی طرح توحید کی فضیلت اتنی ہے کہ اسے بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن اس بات سے توحید کی فضیلت آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جب بنی آدم کو پیدا کیا تو سب سے پہلا وعدہ ان سے کیا لیا؟ الستو بربکم، سب سے پہلا وعدہ ان سے توحید کا لیا، جس سے توحید کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فإن التوحید هو مفتاح بابها، کہ توحید جنت کے دروازے کی چابی ہے۔ فمن لم معه مفتاح، جس کے پاس یہ چابی نہ ہوئی، لم یفتح له بابها، اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھل سکے گا۔ یہ توحید کی اہمیت ہے، اور جب انسان توحید کو اپنا لیتا ہے، توحید کو اپنے اس عقیدے کا حصہ بنا لیتا ہے، توحید کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، تو انسان پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتے دیکھ لیتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی ان برکات کو سمیٹ لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے توحید کی وجہ سے نازل کی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت جب انسان توحید کو اپنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو توحید کی برکات سے نواز دیتے ہیں۔ توحید کی برکات تو اتنی ہے کہ انسان اس تھوڑے سے وقت کے اندر بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں تھوڑی سی برکات کو آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات، جب انسان توحید کو اپنے عقیدے کا شعار بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے اندر اس کو امن کا وعدہ دیتے ہیں۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو شخص توحید کو اپنا کر اس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دیتا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے امن کا وعدہ دیا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کو امن حاصل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی اسے امن حاصل ہوگا۔ اسی طرح جو شخص توحید کو اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہ بھی وعدہ دیتے ہیں کہ تو ہدایت پر ہے، اور تو اگر توحید کو اپنے عقیدے کا حصہ بنائی رکھے گا تو تو قیامت تک ہدایت پر رہے گا۔ اسی طرح حضرات،
اگر انسان توحید کو اپنا لیتا ہے تو آج لوگ طرح طرح کے کام کر رہے ہیں، طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے، لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کیا جائے، اس زمین پر خلافت قائم کی جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، خلافت بھی توحید کی برکات سے نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین منہم، کہ تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنا کر اپنے عمل کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر خلافت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو شخص توحید کو اپناتا ہے خلافت اسے ملے گی۔ آج ہم طرح طرح کے کام تو کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی زمین پر خلافت قائم کرنی ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نام بلند کرنا ہے، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے کہ ہم توحید کو اپنے عقیدے کا من حیث الامہ عقیدے کا حصہ نہیں بناتے۔ اگر ہم من حیث الامہ توحید کو اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیں تو توحید کی برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس زمین پر خلافت قائم کر دیں گے۔ اسی طرح توحید کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جو شخص توحید کو اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو شفاعت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، کہ جس شخص نے توحید کا کلمہ توحید کا قلب خالص کے ساتھ اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔